تحریک انصاف کے عمران روس پر ایک طرف عید کے بعد بڑے کریک ڈاؤن کا خوف طاری ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی کی مسلسل ناکام ریلیوں نے اس کی مایوسی میں اضافہ کر دیا ہے۔ تاہم ایسے میں 6 ججز کے خط کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے پی ٹی آئی کو خاصی ڈھارس دی ہے اور پی ٹی آئی قیادت سمجھتی ہے کہ اس ایشو کے سبب حکومت اور مقتدرہ بیک فٹ پر آ گئی ہیں، لہٰذا عید کے بعد اسے حکومت کی جانب سے جس بڑی کارروائی کا خدشہ ہے، اگر کارڈز کو درست طریقے سے کھیلا جائے تو اس کریک ڈاؤن کے امکان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے اسلام آباد سیکریٹریٹ میں موجود ذرائع نے بتایا کہ مرکزی دفتر آنے والے رہنماؤں میں سے بیشتر اس خوف کا اظہار کر رہے تھے کہ عید کے بعد حکومت تحریک انصاف کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ قانونی محاذ پر بھی 9 مئی کے کیسز کے تحت سزاؤں میں تیزی اور مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ ذرائع کے بقول پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں آنے والے ہر دوسرے رہنما سے یہی سننے کو مل رہا تھا کہ وہ ان خدشات کا اظہار اپنی معلومات کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ ان وسوسوں کے درمیان پارٹی نے انتخابات میں دھاندلی کے نام پر ریلیوں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ کسی نئے کریک ڈاؤن سے نمٹنے کے لیے کارکنوں کو متحرک کیا جا سکے۔ تاہم یہ ریلیاں مسلسل ناکام رہیں، جس نے پی ٹی آئی قیادت کی مایوسی بڑھا دی۔ ذرائع نے اعتراف کیا کہ خوف کی وجہ سے پارٹی کارکنان اور سپورٹر فی الحال باہر نکلنے کو تیار نہیں، کیونکہ 9 مئی کے بعد ہونے والے کریک ڈاؤن کے اثرات اب تک باقی ہیں۔ واضح رہے کہ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے عمران خان نے ملک بھر میں اپنے امیدواروں کو متعلقہ انتخابی حلقوں میں ریلیاں نکالنے کی کال دی تھی، لیکن پولیس نے کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا، جس کے باعث پارٹی متاثر کن ریلیاں نکالنے میں ناکام رہی۔ پھر عام انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے دھاندلی کو لے کر ریلیوں کی سیریز شروع کرنے کی کوشش کی، جو اب تک بری طرح ناکام رہی ہے۔ واقفان حال کے مطابق کارکنوں اور سپورٹر نے پی ٹی آئی کو ووٹ تو دیا، لیکن وہ مار کھانے کو تیار نہیں۔ چند روز پہلے پی ٹی آئی کے مضبوط سیاسی گڑھ خیبر پختونخوا میں بھی عوامی شو انتہائی بد نظمی کا شکار گیا، جہاں اس کی اپنی حکومت ہے۔ البتہ ملک کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں یہاں انتظامی مشینری استعمال کر کے پی ٹی آئی کچھ لوگ نکالنے میں کامیاب رہی۔ تاہم لاہور میں کارکنوں نے احتجاجی ریلی کی کال پر کان نہیں دھرے، جہاں پچھلی ریلی میں ٹولیوں کی شکل میں چند لوگ نکلے تھے جنہیں پولیس نے مختصر وقت میں منتشر کر دیا تھا۔ ناکام ریلیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے میں پی ٹی آئی نے 23 مارچ کو جلسے کا اعلان کر دیا، لیکن جلسہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور خاموشی کے ساتھ یہ عوامی اجتماع ملتوی کر دیا گیا۔ جلسے کی نئی تاریخ 30 مارچ مقرر کی گئی۔ حکومت نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کیا تو پی ٹی آئی عدالت چلی گئی۔ یوں اسے جلسے کی اجازت مل گئی، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی جلسہ کرنے سے قاصر رہی اور بغیر کوئی وجہ بتائے جلسہ ملتوی کر دیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ 6 اپریل کو ہوگا، لیکن اس کے زیادہ امکانات دکھائی نہیں دے رہے۔ دراصل پی ٹی آئی کو جلسے میں لوگوں کے نہ آنے اور حکومتی کریک ڈاؤن کا خوف ہے۔ یہی خوف جلسے بار بار ملتوی ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ اس مایوس کن صورتحال میں گھری پی ٹی آئی کو اوپر سے عید کے بعد حکومت کی بڑی کارروائی کا خوف ستا رہا ہے۔ ایسے میں ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط منظر عام پر آیا، جسے پی ٹی آئی اپنے لیے امید کی ایک کرن تصور کر رہی ہے اور اس نے اس ایشو کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے خیال میں اس خط کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر کر دیا ہے، چنانچہ اس معاملے کو مسلسل گرم رکھ کر اور دھاندلی کی ڈفلی بجا کر وہ حکومت پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتی ہے، جبکہ عید کے بعد اس دباؤ میں مزید اضافے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے تاکہ ممکنہ کریک ڈاؤن کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اس حکمت عملی کو قابل عمل بنانے کے لیے پی ٹی آئی نے الیکشن کی زخم خوردہ دوسری پارٹیوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ منادی کرائی گئی ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مشترکہ احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ حالانکہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی یہ گرینڈ الائنس کھال بچانے کے لیے تشکیل دے رہی ہے، جو بظاہر پی ڈی ایم کا چربہ ہے، لیکن اس 6 رکنی الائنس میں شامل زیادہ تر پارٹیوں کو مرکز میں 1-2 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں۔ الائنس کی سربراہی محمود اچکزئی کریں گے، جن کا تمسخر عمران خان اپنے جلسوں میں اڑایا کرتے تھے۔ 6 رکنی الائنس میں تحریک انصاف، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بی این پی مینگل، جماعت اسلامی، سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین شامل ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت سنی اتحاد کونسل میں ضم ہے،
लेकिन अलायंस में इसे एक अलग पार्टी के तौर पर रखा गया है। तकनीकी लिहाज से ये 5 रुकनी अलायंस है। मंगल के रोज मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की मेजबानी में इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें महमूद खान अचकजई, अख्तर महंगल, लियाकत बलोच, साहबजादा मोहम्मद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर अली समेत दीगर ने शिरकत की। यहाँ ये भी बात काबिल जिक्र है कि मुशावरती इजलास में जमीयतुल उलमा इस्लाम शामिल नहीं थी, जिसने इंतखाबात में मुबैना धांधली को लेकर अलग से अपनी एहतिजाजी तहरीक का शेड्यूल दिया है। ताहम शुनीद है कि तहरीक इंसाफ जमीयतुल उलमा इस्लाम को भी अपने अलायंस में शामिल करने की कोशिश कर रही है और मुमकिन तौर पर इस सिलसिले में जल्द राब्ता किया जाएगा। देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान की JUI इस इत्तेहाद का हिस्सा बनती है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।